یاد رکھیے شریعت عادت سے ہٹ کر ہوتی ہے، شریعت عادت کے پیچھے نہیں چلتی، عادت کو شریعت کے پیچھے چلانا پڑتا ہے۔ ہم بہت سارے کام کرتے ہیں اور کہا جائے ہم کہتے ہیں یہ ہماری عادت ہے، بھائی عادت ہے تو اس کو شریعت کے دائرے میں لایا جائے، جس طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے اس کے مطابق ڈالا جائے تو پھر عادت تو قابل قبول ہے۔ اب اللہ نے بتایا کہ تمہاری عادت ہے کہ تم شکار کرتے ہو، ظاہر ہے اس زمانے میں لوگوں کے پاس آج کی طرح کے کھانے موجود نہیں تھے، اور انسان کی غذاؤں کا بہت زیادہ جو انحصار ہے، دار و مدار ہے، وہ شکار پر تھا کہ باہر نکلیں گے، کھلی جگہ جائیں گے تو کوئی پرندہ کوئی چیز شکار کریں گے اور وہ کھائیں گے۔ اللہ کریم نے فرمایا ایمان والو ہم تمہارا امتحان لینے والے ہیں، اور امتحان کس چیز کا نام ہے؟ اچھا ایک اور بات بھی ذہن نشین کرنے والی ہے، امتحان ہوتا ہی اس شے کا نام ہے کہ انسان کو اختیار حاصل ہو۔ اسی بار حضرت مولا علی کا ایک فرمان میرے ذہن میں آ رہا ہے، آپ سے کسی نے پوچھا کہ ذکر ہوا ان کے سامنے کہ فلاں شخص دولت ملنے کے بعد بدل گیا، آپ نے فرمایا وہ شخص بدلا نہیں ہے، کوئی بھی شخص بدلتا نہیں ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں نا فلاں بندہ بدل گیا، پہلے ایسے نہیں تھا اب ایسے ہو گئے۔ مولا علی فرماتے ہیں دولت، عزت، شہرت ملنے کے بعد کوئی شخص بدلتا نہیں ہے بلکہ اس کا اندر باہر آ جاتا ہے، یعنی پہلے اس کے پاس دولت نہیں تھی تو وہ یہ کام نہیں کر سکتا، اگر اس کے پاس پہلے دولت ہوتی تو وہ پہلے یہ الٹے کام کر رہا ہوتا، پہلے اس کے پاس شہرت نہیں تھی، کوئی اسے جانتا ہی نہیں تھا تو لہٰذا اس نے یہ عمل نہیں کیا۔ اب وہ اگر ایسا کوئی عمل کر رہا ہے تو اس میں اس کی شہرت کا کام نہیں ہے، اصل میں وہ اپنے باطن کے طور پہ ایسا ہی تھا لیکن اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے چھپا ہوا۔ اللہ کریم نے فرمایا ایمان والو تمہاری عادت ہے شکار کرنا، تمہاری غذا کی ضرورت بھی ہے شکار کرنا، لیکن اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان آ رہا ہے، اور امتحان یاد رکھیے ہمیشہ اہل ایمان پر آتا ہے اور ایسی چیز پر آتا ہے جو انسان کے اختیار میں ہوتی ہے۔ جو چیز اختیار میں نہیں ہے اس کا تو امتحان ہوتا ہی نہیں۔ ایک شے بندے کے پاس موجود ہی نہیں ہے اس کا اس سے امتحان لیا ہی نہیں جا سکتا۔ فَمَا آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ، تم شکار کرنا بھی جانتے ہو، تمہارے پاس تیر اور نیزے بھی ہوں گے، اور مزے کی بات یہ ہے تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ، جو چیزیں تم نے شکار کرنی ہے نا، جو پرندے وہ بالکل تمہارے ہاتھوں کے آس پاس ہوں گے۔ اور یہی ہوا صلح حدیبیہ کے موقع پر جب احرام باندھے ہوئے صحابہ موجود تھے اور حکم آیا کہ اب تم ہتھیار نہیں نکال سکتے، احرام کی حالت میں عمرہ کرنے یا حج کرنے جو جا رہا ہے وہ شکار کے لیے ہتھیار نہیں نکال سکتا۔ اب ہوا یہ کہ پرندے، ایسے پرندے جن کو شکار کر کے کھایا جا سکتا ہے، کوئی نام آمے، وہ ان کے آس پاس پڑھانے لگے، ان کے خیموں میں گھس کے آنے لگے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں غول آنے لگے اور ان کے خیموں میں گھس جاتے۔ لیکن اب امتحان یہ تھا کہ بھوک بھی ہے، ظاہر ہے کہ اس زمانے میں آج کی طرح خوراک کی فراوانی نہیں تھی، لوگ جو ستو اور دانے غلہ اناج ہی کوئی کھاتے تھے، اور کبھی کبھار جو ہے وہ کھلی جگہ پہ جا کے کوئی شکار کرنے والی کوئی چیز ایسی مل جاتی اور اس کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ اب اوپر سے حکم آ گیا ہے، اب اللہ کریم اہل ایمان کی یہی بات بتانا چاہتا ہے، فَمَن لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، اللہ جانتا ہے کہ کون اہل ایمان اللہ کے حکم کی وجہ سے حلال شے سے بھی رک جائے گا۔
فرمایا من یخافہ بالغیب، اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ سے خوف بھی رکھتا ہے اور غیب پر ایمان بھی رکھتا ہے۔ غیب پر ایمان رکھنا یہی ہے کہ ہم اللہ کو نہیں دیکھ رہے لیکن وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اب جو حکم اس کی طرف سے آ گیا ہے، اور اللہ سے ڈرنے کا بھی مطلب یہی ہے کہ جس شے کا حکم دیا گیا ہے، چاہے وہ حلال ہے چاہے وہ حرام ہے، اس پہ عمل کیا جائے۔ فرمایا کہ اہل ایمان کا امتحان لیا جاتا ہے، اور ایمان والوں کا امتحان ان کے ایمان کے مطابق ہوتا ہے۔ اب دیکھیے بات، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا امتحان ہمارے سامنے ہے کہ کیسا کیسا امتحان حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے دیا۔ پہلے اپنے مال کا دیا، پھر اپنی جان کا امتحان دیا، اور یہاں تک کہ اپنی اولاد کا امتحان دیا۔ یہ امتحان ہی ہے۔ کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا، ایک موقع آیا نا، وہ کل بھی میں ذکر کر رہا تھا پرسوں، کہ جبریل آئے، حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے اور آ کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی، میں سارے نبیوں کی مدد کرتا ہوں، میں اللہ کی طرف سے مددگار فرشتہ ہوں، آپ مجھے حکم دیں، ابھی میں یہ آگ بجھا دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تم کون ہے؟ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو اللہ کی مخلوق ہے، کیا خالق مجھے نہیں جانتا کہ میں اس کا بندہ آگ میں جانے والا ہوں؟ اگر خالق و مالک یہ جانتا ہے کہ اس کا ابراہیم آگ میں جانے والا ہے تو وہ اس کا بندوبست خود فرمائے گا۔ اگر اس کو میرا امتحان مقصود ہے، اگر آزمائش مقصود ہے، تو یاد رکھو کہ ابراہیم کو جبریل کی ضرورت نہیں ہے، ابراہیم آگ میں جلنے کے لیے تیار ہے۔ حاضرین مکرم، ہر اہل ایمان پر قرآن مجید نے کئی مقامات پر اس بارے میں بتایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے، وسیم کرام فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم مبارک میں نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور جسم میں کیڑے پڑ گئے، بیماری سے کیڑے پڑ گئے، اور جیسے جیسے کیڑا گرتا نا، حضرت ایوب علیہ السلام اٹھا کر پھر جسم میں رکھ دیا۔ آپ فرماتے ہیں کدھر جا رہے ہو؟ تمہارا رزق اللہ نے میرے جسم میں رکھا ہے۔ اچھا، بیماری سے شفا ہو گئی، طویل بیماری پائی، ایک لمبی بات ہے وہ، جب شفا ہو گئی تو ایک مرتبہ غالباً حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی سنائیے کیا حال ہے؟ اب جواب سنیے، اہل ایمان کا امتحان ہر درجے کا ہوتا ہے، یاد رکھیے، اور امتحان سے ہی گزرنا یہ اہل ایمان کا طریقہ ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا جو جواب ہے وہ یقیناً ان کے امتحان کی کامیابی کا پتہ دیتا ہے۔ ہم تھوڑی سی بیماری آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تنگی آتی ہے، کسی قسم کی باویلا مچا دیتے ہیں، شکوہ شکایت، رونا دھونا، چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک طویل عرصہ بیماری گزارنے کے بعد جب حضرت ایوب علیہ السلام شفا یاب ہو گئے، سارا جسم دوبارہ سے جسم سلامت ہو گیا، صحیح سلامت، فرشتے نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی سنائیے آپ کا کیا حال ہے؟ اب انسان ہوتا نا کوئی عام ہماری طرح تو کہتا بھائی شکر ہے میں ٹھیک ہو گیا ہوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام بتاتے ہیں کہ اے اللہ کے فرشتے، بیماری کا ایک اپنا لطف تھا، بیماری کا ایک اپنا لطف تھا، بے شک صحت تندرستی اللہ کی نعمت ہے، لیکن بیماری کا ایک اپنا لطف تھا۔ فرشتہ کہنے لگا اللہ کے نیک بندو شکر ادا کرو صحیح سلامت ہو، انہوں نے کہا اس کا تو شکر ہے، لیکن پھر بھی اس میں شکوہ نہیں ہے، اس سارے وقت پر پھر بھی شکوہ نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں بیمار تھا نا میں، ہر صبح میرا رب مجھ سے پوچھتا کہ اے ایوب سنا تیرا کیا حال ہے، مجھے پیغام آتا اور بغیر کسی واسطے کے پیغام آتا اور میں جواب دیتا کہ اے میرے اللہ میں راضی ہوں، اور پھر رب اس جواب پر سارے فرشتوں میں اعلان کراتا دیکھو یہ میرا بندہ ہے۔ میں اس سوال و جواب سے جو لطف مجھے ملتا تھا اب
اب بیماری سے میں گزر چکا ہوں، شفا یاب ہو چکا ہوں، صحت اللہ کی نعمت ہے، اس پر اللہ کا شکر ہے، لیکن میں اس سوال سے محروم ہو گیا ہوں جو رب تعالیٰ بغیر کسی حجاب کے، بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی پردے کے رب ڈائریکٹ سوال کرتا، میرے بندے سنا تیرا کیا حال ہے؟ اب پھر وہ فرشتہ رب کی بارگاہ میں جا کے بتانے لگا کہ اے ہمارے رب، تو ہی صحیح جاننے والا ہے، عالم الغیب کا تو ہی مالک ہے کہ فرشتے تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن یہ جو بندے تیری عبادت اور بندگی کر رہے ہیں ان کی کوئی مثال نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ہر بندے کا امتحان ہے، ہر اہل ایمان کا امتحان ہے، اور یقین کیجئے کہ ایسا شخص جس کو امتحان سے واسطہ نہ پڑا ہو، اس کو اپنے ایمان کی خبر لینی چاہیے کہ اس کے ایمان میں کہیں خرابی، کہیں کمی ہے۔ قرآن مجید میں بتایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ ہی ہمارا پروردگار ہے، پھر ان پر آزمائش آتی ہے، پھر ان پر امتحان آتا ہے۔ اور یہی بات اگر آسان لفظوں میں سمجھائی جائے تو 10 محرم 61 ہجری کو امام علی مقام میں جب بی بی نے کہا نا کہ ہماری پیاس بڑھ گئی ہے، تو امام علی مقام اپنے خیمے کے پیچھے لے گئے، ایڑی ماری اور چشمہ نکل آیا۔ یہ چشمے جاری کرنا یہ تو ہمارے بابا اسماعیل سے چل رہا ہے، یہ تو ہمارے انتظار میں کھڑا ہے کہ ہم اشارہ کریں، لیکن یہاں ہم کرامت دکھانے نہیں آئے ہیں، یہاں استقامت دکھانے آئے ہیں، یہاں ہم استقامت دکھانے آئے ہیں۔ کئی لوگوں نے کہا آپ دعا کیجیے، تو کیا وہ دعا کرتے تو سب کچھ پلٹ نہ جاتا؟ جن کے ایک اشارے سے یہ کائنات کا سارا نظام چل رہا ہے، جن کی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد آج ہماری ہر دعا کا حصہ ہے اور ہماری ہر دعا کی قبولیت کی شرط ہے، تو کیا وہاں آل محمد اگر دعا کر دیتے؟ امام علی مقام نے فرمایا ہم یہاں استقامت دکھانے آئے ہیں، یہاں ہمارا امتحان ہے، اور خبردار کوئی امتحان میں کوئی آگے پیچھے ہو اور پھر اس امتحان میں امام علی مقام سے لے کر سیدنا علی اصغر تک اور بی بی سیدہ زینب تک یہ نہیں بھئی قافلہ لٹ گیا ہے، قربانیاں ہو گئی ہیں، شہادتیں ہو گئی ہیں اور بعد میں کبھی کوئی گلہ شکوہ نہیں۔ سیدہ زینب کے جو خطبے ہیں جو آپ نے دمشق کے بازاروں میں اور بادشاہ کے محل میں جا کر دیے، وہاں بھی یہی بات بتائی ہے کہ ہم آج بھی اسی پر قائم ہیں، ہم آج بھی اسی استقامت پر قائم ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ رب فرماتا ہے اے اہل ایمان خبردار ہو جاؤ، ہمارا امتحان لیا جائے گا۔ اور آج مومن کیا چاہتا ہے؟ ہمیں ساری آسائشیں مل جائیں اور ہمیں کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ تو حاضرین مکرم، امتحان سے واسطہ اہل ایمان کا رہتا ہے، اور مومن کی پرکھ یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ آزمائش سے رہتا ہے۔ وہ آزمائش کئی طرح کی، دولت کی فراوانی بھی ایک آزمائش ہے مومن کے لیے۔ وہ ایک بزرگ کا قول اکثر و بیشتر سنایا کہ انہیں کسی نے کہا کہ آپ کا غالب حضرت جنید بغدادی کا ہے یا باغی اسلامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کسی نے ان سے کہا کہ آپ کا مال تجارت ایک بحری جہاز پہ جا رہا تھا، وہ پورا ڈوب گیا، غرق ہو گیا۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ۔ کچھ عرصے کے بعد طویل سفر تھے اور آج طرح کے مسائل نہیں تھے، کئی مہینوں کے بعد خبر آئی کہ نہیں وہ خبر درست نہیں تھی، آپ کا مال تجارت منافع سے جو ہے فروخت ہو گئے اور آپ کو اس سے کافی منافع ہوا۔ آپ نے پھر بھی کہا الحمدللہ۔ پاس بیٹھا ہوا ہماری طرح کا کوئی انسان تھا، اس نے پوچھا کہ جناب مال کا چلا جانا یا مال کا منافع کا خبر آنا دونوں میں الحمدللہ۔ آپ نے فرمایا ہمیں مال کے آنے سے یا مال کے چلے جانے سے تو کوئی غرض نہیں ہے،
کہ مال آیا ہے یا چلا گیا ہے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ہاں جب پہلی خبر ملی نا تو میں نے اپنے حال پہ غور کیا کہ کہیں میرا باطن جو ہے اس کا تعلق جو اپنے رب سے بنا ہوا ہے اس میں کوئی کمی کوتاہی تو نہیں آئی۔ جب میں نے غور کیا نا تو جو میرا تعلق میرے مالک سے بنا ہوا ہے اس میں کوئی ذرا برابر کمی نہیں آئی، تو میں نے اپنے اس حال میں الحمدللہ کہا کہ مال کا چلے جانا بھی مجھے اپنے رب سے بے تعلق نہیں کر سکتا۔ اور جب منافع کی خبر آئی اس کے بعد بھی مال کے ملنے سے ہمیں کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں میں نے اپنے آپ پہ غور کیا کہ کیا کہیں مال کے مل جانے سے کوئی اندر کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو گئی۔ پھر میں نے اپنے آپ پہ غور کرنے کے بعد اپنا اور اپنے مالک سے جو تعلق ہے اپنے خالق و مالک سے اس پر میں نے الحمدللہ کہا کہ مال کے مل جانے سے بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ تو عزیز مکرم، مال کا مل جانا بھی اہل ایمان کے لیے امتحان ہے اور دولت کا چلے جانا بھی امتحان ہے۔ اسی طرح اولاد کا ملنا بھی امتحان ہے اور اولاد کا رب کا لے لینا بھی یہ بھی امتحان ہے۔ تو مومن کے لیے رب فرماتا ہے کہ ہم تمہارے لیے امتحان لینے والے ہیں، اور یاد رکھو اللہ یہ پہلے سے جانتا ہے کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور غیب پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ اس امتحان میں ضرور کامیاب ہوں۔ عزیز مکرم، ہمیں اپنی زندگیوں میں غور کرنا ہے کہ کون سی جگہ، کون سا مقام ہماری